سورہ بقرہ کا 25واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ 207 تک آپ نے پڑھا، آج انشاءاللہ 208 سے ہم پڑھیں گے 208۔ تو وعلیکم السلام، اس رکوع کی 3 آیات یہ باقی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا مَا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے، 208 سے 210، 25واں رکوع۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹس لکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس میں۔ 208 میں مومنوں سے کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دو سو نو میں کہا کہ ہم نے حجت تمام کر دی، بینات، واضح احکام، انبیاء، کتابیں سب تمہاری رہنمائی کے لیے نازل کر دیں۔ اب اگر تم بہک گئے بس پھر تم ذمہ دار خود ہی ہو، اللہ غالب ہے، اللہ جو چاہے پھر کر سکتا ہے۔ کھلی نشانیاں آنے کے بعد، بینات، کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی اگر بہک گئے تو یہ جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی۔ غالب بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس رکوع کی جو آخری آیت ہے 210، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ کھلی نشانیاں آ گئیں، تمہیں عقل و فہم و فراست دی، تو کیوں نہیں اسلام میں پورے داخل ہوتے؟ تو یہ سب واضح ہونے کے بعد اب کیا انتظار کر رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار؟ کہ پھر اللہ اپنا فیصلہ سنا دے؟ اب کیا انتظار کر رہے ہو؟ کہ اللہ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے، بس پھر تو وہ کام تمام ہو جائے گا، پھر تو اللہ اپنا حکم سنا دے گا نا۔ فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور حکم سنا دے، پھر تو وہ اینڈ ہوگا۔ فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور
حکم سنا دے۔ یہ 3 آیات ہیں، ہے نا جی، یہ 25ویں رکوع کی جس کے ہنٹس لکھ دیے ہیں۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کیجئے گا، انشاءاللہ آسانی ہوگی، ہے نا جی۔ بورڈ پر دیکھیے 208 پہ پہلا لکھا ہوا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا حرف ندا ہے، الذین الذی کی جمع ہے، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو، اے اہل ایمان، ادخلو داخل ہو جاؤ۔ فعل امر ہے دخل سے، دخل یدخلو سے فعل امر، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، اور کافہ پورے، نو پک اینڈ چوز ہیں، یہ نہیں کہ جو دل چاہا اس حکم پر عمل کر لیا اور جو اپنی خواہشات کے خلاف ہوا چھوڑ دیا، کافہ پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہاں، تو اگر تم پورے داخل نہیں ہو رہے تو بس سمجھ لو یہ شیطان نے تمہیں ورغلا دیا، کیونکہ مطلوب اور مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ مکمل طور پر داخل ہو۔ تو کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا اور نہ، تتبعوا تم اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، خطوات شیطان، خطوات خط کی جمع ہے، قدم، نشان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور آگے واضح طور پر بتا دیا کہ شیطان جو ہے نا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو یعنی تم نے خود سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے، کیونکہ وہ تو وار کرے گا، وہ تو بہکائے گا، وہ تو پھسلائے گا تمہیں۔ انہو ضمیر شیطان کی طرف ہے، بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارا عدو مبین، عدو دشمن کو کہتے ہیں، مبین کھلا دشمن ہے وہ تمہارا، ہے نا جی۔ تو دیکھیے اس میں اہل ایمان سے ہی کہا جا رہا ہے، مومنوں سے، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو تم عمل کر لو، اور دوسرے حکموں کو نگلیکٹ کر دو، نظر انداز کر دو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس طرح یعنی جو دین تم چھوڑ کر آئے ہو، ہے نا جی، اس وقت جو بھی تھے دین یہود و نصارہ کے، وہیں سے لوگ آ کر اسلام قبول کرتے تھے نا، تو جو دین تم چھوڑ کر آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل نہ کرو، اس کو چھوڑ دیا، اس کو الگ ہے، اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اور صرف اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو، اس کو چھوڑ دو، ہے نا جی۔ اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس سے بدعات جو ہے نا، بدعات ہے اس کی بھی سختی سے نفی ہو گئی۔ بدعات بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ ایسی کوئی چیز گھڑ لینی اور اتنا اس پر سختی سے کاربند ہو جانا جیسے اٹس پارٹ آف دا ریلیجن ہے، حالانکہ نہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، نہ شریعت میں کسی جگہ بھی، خود سے ہی بنا لیا، ہے نا جی، یہ بھی ہے۔ اچھا دوسرے دیکھیں اس میں یہ جو ہے نا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ آج کل کا جو سیکولر ذہن ہے اس کی بھی نفی ہے، سختی سے تردید کی گئی ہے۔ سیکولر ذہن جو ہے نا وہ اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دین کو عبادات تک محدود رکھو، مسجد کی 4 دیواری تک رکھو، سیاست میں یا جو یعنی ایوان حکومت ہے اس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسے نکالو باہر، بس مسجد تک رہو۔ یہ سیکولر ہے۔ دین کا مقصد یہی ہے
کہ آپ کے ہر عمل میں اسلام کی تعلیمات ہوں. بس یہ تو تک نماز تک نہیں ہے، یہ سیکولر ہے. یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے یہ جو ہے نا، اور یہ اکثر کوٹ بھی کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کریکٹر اسلامی ہو. یس، پورا کریکٹر، کردار انسان کا نا، یعنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ، کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر. کوئی ایگزیمپشن نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں، ہے نا جی. ہاں اچھا، یہ خاص طور پر ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسم و رواج اس میں بڑے پڑے ہوتے ہیں، یا علاقائی ثقافت جو ہے نا وہ ان کے ذہنوں میں بہت ہوتا ہے کہ ہماری کلچر آف دس ٹیریٹری اسپیسیفک، یا ٹریڈیشن روایات ان پر پکے ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہاں یہ ویسے آپ پریکٹیکلی بھی آبزرویشن میں ہوگا. آپ دیکھیں مرگ، شادی، یہ بڑے اہم مواقع ہیں نا، موت واقع ہو جانا اور شادی، اس پر آپ دیکھیں بہت ساری ہندوانہ رسم و رواج ہے نا جی. ان کا جو ہے نا وہ یلو کلر جو ہے وہ تقدس والا ہے ہندوؤں کا. تو آپ دیکھیں یہ جو آپ نے مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں نکالی ہوئی ہیں، مایوں وغیرہ، وہ خاص طور پر یلو کپڑے بناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اینی وے اور بہت سے ہیں، ایک نہیں بہت سے آپ کو دیکھیں گے وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ بس وہ ادھر سے ہی ہے. نہیں، پابندی نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، کوئی پابندی نہیں. نہ میں نے پابندی کہا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی مذہب کو اپنانا، کلچر کو، یلو کپڑے پہن کے کوئی دن مناتے ہیں تو وہ غالباً وہ کسی ہندوانہ رسم کو فالو نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا ہمارے گرین کلر بہت زیادہ نہیں، یلو کلر کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گی نا. ہاں تو یلو کلر کے علاوہ بھی بہت سی رسمیں آپ کو مل جائیں گی ایسی نا. کلر تو ایک الگ سی ایک وہ ہے ضمنی چیز کہ جو یعنی اسلام میں، حدیث میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نا جی. ہاں بہرحال یہ جو رسم و رواج نئے ہوئے ہیں تو اس لیے کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ظاہر ہے ایسی بے بنیاد باتوں کو وہ جسٹیفائی کرے گا، حسین فلسفے تراش کرے گا، برائیوں کو خوشنما غلاف چڑھا کر پیش کر دے گا. قرآن نے کہا ہے نا مزین کر کے وہ پیش کرتا ہے. اور یہ جو بدعات ہیں وہ کہے گا یہی نیکی ہے، بدعات کو نیکی باور کرائے گا. یہ سب شیطان کی باتیں ہیں. اس لیے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ پورے داخل ہو جاؤ، یہ بنی اسرائیل سے بھی قرآن میں کہا گیا نا. کہاں پر؟ یہ 285 پڑھ چکے ہیں آپ، 208 تک پہنچ گئے، وہ تو 85 میں ہے، بقرہ ہی کی 85 میں. ان سے کہا نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا تھا، تورات کا، 85 میں ہے. اور اس چیز کا نا کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کی ساتھ ہی سزا بھی سنائی ہوئی ہے. 85 میں کہا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. دیکھیں دو ہی ہوتے ہیں نا، دنیا اور آخرت. ایک ہی آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سنا دی اس بات پر کہ تم جو ہے وہ اگر پک اینڈ چوز کرو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو لے لو، دوسرے کو ریجیکٹ کر دو، رد کر دو، اس پر عمل کرو. تو کہا نا فما جزاؤ، پھر کیا سزا ہو، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے یہ عمل کرے، یہ کام کرے، پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ الا سوائے خزی فی الحیات الدنیا. خزی خزیت کو کہتے ہیں نا، رسوائی، انسلٹ. خزی خزیت، رسوائی،
ذلت وہ زندگی میں، اور کہا کہ قیامت کو اشد العذاب، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ شدید عذاب کی طرف جو ہے نا وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو ویسے بھی یہ ایک لحاظ سے دوغلی پالیسی بن جائے گی نا، اگر کوئی ایسا کرے کہ جن احکام پر دل چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات جو ہے نا ناگوار گزری یا نقصان کا کوئی خطرہ ہوا ہے نا، امیجیٹ لاس کا، تو وہاں پھر اپنی مرضی کر لی، چھوڑو دین وین کو، شریعت کو، وہاں پر اپنی مرضی کر لی، اور جو اسلام کے کمانڈمنٹس ہیں، احکام ہیں، ان کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں آیت کے آخر میں اگلی آیت میں ہے کہ اللہ کی ذات پھر جو ہے نا وہ عزیز الحکیم ہے، اگلی پڑھیں گے 209 میں نا کہ وہ زبردست ہے، وہ پھر اس کا یعنی تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے ان حرکتوں پر۔ تو گویا یہ جو ہے پورے داخل ہو جانا، اس میں سب کچھ ہی آ گیا۔ ہاں، اس میں کہا یعنی تمہارے خیالات بڑی بیسک چیزیں ہیں۔ تھاٹس جو ہیں وہ لیڈس ٹو دا ایکشنز، پہلے تھاٹس ہی ہوتے ہیں نا، خیالات، پھر وہ عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو خیالات بھی، ویوز جو ہیں، نظریات، تمہارے علوم، تمام نالجز، طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہاری کوششیں، عمل، سب کے سب جو ہیں وہ مکمل طور پر اسلام کے تابع ہوں۔ یہ ہے کنسیپٹ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو اس میں یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو نا ڈیوائیڈ کر لو انٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، تقسیم کرو مختلف حصوں میں، اور بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کر لو، اور بعض حصوں کو کہو کہ یار یہ جو ہے نا میرا پارٹ آف دا لائف دیٹ از ایگزیمپٹیڈ فرام دا امپلیمنٹیشن آف دیز لاز نا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے بالکل، ہے نا جی۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ نے کہا کہ یہ 209 میں واضح آ گئی کھلی نشانیاں، احکام، اس کے بعد بھی اگر تم بہک گئے تو پھر یہ دیکھ لو کہ اللہ کی ذات غالب ہے اور حکیم ہے۔ تو فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، زلل کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگا جانا، پھسل جانا، ہے زلل تم، فَإِن پھر اگر زلل ڈگمگا جاؤ تم تو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، تاتی تم تنا، تو ڈگمگا جاؤ تم، من بعد ما جاءتکم البینات، ایک تو ہو نا کہ جی کچھ پتہ ہی نہیں تھا، علم نہیں تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جہالت میں ہو گیا، ہر چیز واضح ہو جانے کے بعد، من بعدی اس کے بعد بھی کہ ما جاءتکم کہ جو آ گئی تمہارے پاس، البینات، بینات کہتے ہیں واضح احکام، کھلی نشانیاں، بین سے ہے نا، اور اسی سے مبین ہے قرآن مبین، کیونکہ قرآن مبین میں بالکل ایک واضح کتاب ہے۔ بیان بھی اسی سے ہے، جو کہتے ہیں نا کہ جی عدالت میں بیان دیا مینس ایک کلیئر سٹیٹمنٹ، اسی کو بیان کہتے ہیں، یہ عربی ہے۔ تو ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، اسی سے الفاظ بنے ہوتے ہیں، مادہ سے، تو اس سے یہ الفاظ ہیں احکام۔ تو پھر کیا کہا فَاعْلَمُوا، تو جان لو فَاعْلَمُوا علم سے ہے، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، زبردست، اور حکیم بڑی حکمت والا۔ دیکھیے آیت کے آخر میں جو یہ اللہ کے اوصاف آتے ہیں نا، کہیں آتا ہے غفور الرحیم،
کہیں آتا ہے شدید العقاب، کہیں آتا ہے تواب الرحیم، یہاں پر ہے عزیز الحکیم۔ بڑا منطق ہوتا ہے، لاجک ہوتا ہے اس کا، اور بڑا جو ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے آیت سے، ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ عزیز الحکیم، لیکن یہاں پر ہے عزیز الحکیم، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ زبردست ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اور کہا کہ حکیم ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ مجرموں کو سزا کیسے دینی ہے، کب دینی ہے۔ اب یہ دو صفتیں ہیں یہاں پر، ہیں، عزیز الحکیم، ایک ساتھ آیا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اقتدار کامل ہے، عزیز، غالب، زبردست، اقتدار کامل ہے، اس لیے وہ کسی وقت بھی تمہاری بدعملی کی سزا دے سکتا ہے۔ اقتدار کامل ہے، نہ اس کو نہ اپروول کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جی شرعی احکام کو جو چاہے مان لیا، جو چاہے چھوڑ دیا، اسی پس منظر میں تو کہا کہ وہ غالب ہے، کسی وقت بھی سزا دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مرضی کر رہے ہو، جو چاہے اپنا رہے ہو، احکام میں سے جو چاہے چھوڑ رہے ہو، اور سزا وغیرہ کوئی نہیں، اسی طرح خوشحال مزے میں، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ ہاں، حکیم، وہ سزا فوراً دے سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ رسی دراز کرتا ہے۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو، ایسا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، غفور الرحیم ہے نا، شاید معافی مانگ لے، وہ یہ رسی دراز کرتا ہے، جسے کہتے ہیں نا مہلت دینا، وقت، کہ شاید یہ سمجھ جائے، شاید یہ معافی مانگ لے، شاید یہ رجوع کر لے۔ تو اب اس کی کیونکہ حکمت بھی کامل ہے، حکیم ہے نا، اس لیے وہ اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کتنی مہلت دینی ہے، کتنا ٹائم دینا ہے، اس کو کب اور کتنی پھر سزا ملنی چاہیے۔ تو اس میں ایک واضح طور پر یہ آ گیا کہ اگر ایسے کافر جو ہیں وہ فوری طور پر عذاب میں پکڑے نہ جا رہے ہوں، تو ان کا یہ سمجھنا بڑی حماقت ہے کہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ انہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، عزیز الحکیم میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں، ہے نا جی، یہ اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور اس رکوع کی آخری آیت ہے 210، یہ دیکھیں، یہ آپ نے 209 پڑھ لی۔ کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی اگر بیٹھ گئے تو یہ جان لو اللہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی۔ اب یہ آخری آیت ہے کہ سب کچھ واضح ہونے کے بعد اب کیا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے پھر وہ اور حکم سنا دے، پھر تو وہ دیٹس دا اینڈ، پھر تو وہ مہلت بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ہی ختم ہو گئی، پھر یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو فیس دا میوزک، ڈراسٹک کنسیکوینس ہے، وہ اینڈ ہو جائے گا۔ ہاں، اچھا، 210 میں فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ حل کا مطلب کیا، ینظرون انتظار سے، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم، سوائے اس کے کہ یاتیا، یہ عطا یاتی سے ہے، عطا یاتی کا ایک مطلب آنا بھی ہوتا ہے، ایک عطا کا مطلب دینا بھی ہوتا ہے، یہاں پر آنا ہے، یاتیا آ جائے، ہم ان کے پاس، اللہ خود اللہ، فی ظلل سائے کو کہتی ہے، سائے کو یہ جو کہتے ہیں نا ظل سبحانی، یہ ایکچولی اسی سے لفظ نکالا ہے انہوں نے۔ اینی وے، ظلل سایہ، اور غمام بادل کو کہتے ہیں، بادلوں کے سائے ہیں۔
تو فی ظلل من الغمامی کا ہو گیا ابر کے سائبانوں میں اللہ آ جائے. اور والملائکۃ، ملائکۃ ملک کی جمع ہے، اور فرشتے بھی یعنی فرشتوں کو ساتھ لے کر. وقضی الامر، امر فیصلہ، قضیہ پورا کر دینا، فیصلے کو پورا کر دے یعنی اپنا فیصلہ کر ڈالا جائے معاملے کا. ہاں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ترجعو رجوع سے ہے، لوٹائے جائیں گے امور. امر کی جمع ہے. امر بھی دو معنوں میں آتا ہے، ایک امر حکم وہ بھی ہے قرآن میں، ایک امر جو ہے وہ معاملہ کام. امور سلطنت نہیں کہتے تو سلطنت کے کام. امور خانہ داری بھی ہوتا ہے ویسے امور خانہ داری تو گھر کے کام. تو امر کی جمع امور ہے. تو یہاں پر امور یعنی کام اور معاملات ہیں، جتنے بھی کام معاملات اور کام ہیں دنیا کے وہ سب اللہ ہی کی طرف ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا آیت 210 میں، یہ ہے نا، یہ سب واضح ہونے کے بعد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں، پھر بھی راہ راست پہ نہ آئیں، پھر بھی ہوش کے ناخن نہ لیں، تو پھر کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے اور پھر اپنا فیصلہ سنا دے؟ اللہ اکبر. اچھا یہ جو مختلف کفار اور خاص طور پر یہ جو مدینہ کے یہود تھے نا، وہ ویسے اس قسم کے مطالبات کرتے بھی تھے. قرآن میں بھی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں کیوں نہیں نظر آتا، اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس قسم کے مطالبات. اللہ اکبر. تو اب یہ آیت جو ہے نا 210، یہ اس قسم کے مطالبات کا بھی جواب دے رہی ہے جو اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں. اور یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان، آزمائش. ہاں آزمائش یہی ہے کہ اللہ نے شر اور خیر پیدا کر دیا، اس کی کشمکش پہلے دن سے ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی، اور اس کو ٹیکل اور ہینڈل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، یہ سب ودیت کی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا، تو سمجھتا ہے وہ. اب اس نے صحیح چیز کا خود سے انتخاب کرنا ہے، اپنی عقل استعمال کرے. اور ویسے کائنات میں بھی اگر غور کرے گا تو بہت دلائل مل جائیں گے. ایک تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رسول انبیاء بھیجے، وہ بھی رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے. ڈیوائن بکس بھیجیں، وہ بھی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. انسان کو اس انداز میں بنایا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے. اور پھر یہ کائنات میں دلائل پھیلا دیے، ہے نا جی، گرد و نواح میں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ یہ آفاق اور انفس، اس پر غور و خوض کرو، یہی تمہیں آرگومنٹس اور دلائل اس چیز کے پیش کر دیں گے، اللہ کی توحید، اس کے رسول، ہے نا جی. اچھا دوسری یہ دیکھیں، آزمائش جو ہے نا، آزمائش کی بات ہو رہی ہے دنیا. اس آزمائش میں جو اصل قیمت ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے. قرآن جب شروع ہوتا ہے نا، یؤمنون بالغیب، اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وی ڈو بلیو ان اللہ المائٹی. سب کو جنت جہنم بھی کسی نے نہیں دیکھی، بٹ وی ڈو بلیو. رسولوں کو اور یہ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ایمان پکا ہے بالغیب. اور اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جائے، جہاں پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، ہیں اللہ تعالیٰ نظر آ جائیں، تو پھر آزمائش کیا ہوئی؟ پھر آزمائش ختم. اللہ تعالیٰ کی بس سنت یہی ہے کہ غیب کی چیزیں
کہ اگر انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں اس وقت اگر وہ ایمان بھی لائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. ہاں وہ تو دیکھ لیا نا اس نے. یہ منظر بھی کھینچا ہے, قرآن پڑھیں نا وہاں پر. ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم کیا آخرت کیا, یار جینا مرنا یہی ہے. یہ گردش زمانہ تھا, آ گئے ہم کافر لوگ ہی, ہاں کافر لوگ ہی. یہ گردش زمانہ تھا, آ گئے کافر لوگ ہی. تو جب وہ وہاں پر کافروں کا ہی منظر کھینچا تو وہاں پر سب کچھ دیکھیں گے یوم قیامت, تو ریپینٹنس ہوگی, حسرت ہوگی, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ ایمان بھی لانا چاہیں گے, اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو وہ موسیٰ نے بھی یعنی حضرت موسیٰ کا جن سے تھا مقابل فرعون, جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے یہی کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قرآن کی آیت ہے. تو اللہ نے کہا الآن اب آیا تجھے خیال, پانی میں غرق کر دیا. تو یہ کوئی وہ ایمان نہیں ہوتا. موت دیکھی تو جی میں ایمان لاتا ہوں, ہے نا. اللہ اکبر. تو قضی الامر کا بس یہی ہے, معاملہ چکا دینے کا معنی یہی ہے نا جی. ویسے یہ جو ہے مختلف اسلوب سے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے. ایک تو یہ کہ حقیقت کو دیکھے بغیر انسان مانتا ہے یا نہیں. اچھا تو ویسے بھی یہاں پر آپ یہ دیکھیں نا, ایک تو ہے پوری دنیا اور کائنات کا ختم ہو جانا, اور ایک یہ ہے کہ انسان کی اپنی موت واقع ہو جانا. تو وہ بھی تو اسی کے لیے کائنات کا خاتمہ ہی ہے نا. اس کے لیے وہ چلا گیا دنیا سے, پھر کائنات میں جو کچھ بھی ہو اس کے لیے ہے. اور عربی میں ہے نا من ماتا, جس کو موت آ گئی تو فقط قامت قیامت ہو, تو اس کے لیے تو قیامت برپا ہو گئی, چلا گیا وہ بس نا جی. تو یہ سوچنا کہ جی قیامت کب آئے گی اور کیا آثار اور وہ جی وہ جو بھی ہے اس کی کیا ضرورت ہے. موت کا تو نہیں پتہ نا کسی کو, موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. نو ون کین پریڈکٹ ایون دا نیکسٹ مومنٹ. تو پھر جب موت اتنی سرٹن ہے موت تو, اور اس کا وقت نہیں معلوم, تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اس کا جی, کبھی بھی آ سکتی ہے. ویسے اس آیت میں ایک سبق بھی ہے, یہ جو کہا ہے نا هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ